میں ادارے میں تھا اعتصام میں، تو وہاں پہ انہوں نے نا ادارے کی طرف سے لائبریری کی طرف سے کوشش کی کہ لائبریری میں کوئی ہم نے فوٹو کاپی کی مشین لانی ہے، آپ نا مطلب سیکھ لیں آپ۔ ان کی ایک حب تھی نا کہ آپ سمجھدار ہیں، معاملات ہیں، کہ یعنی مجھے اس معاملے پہ کہ ہم اس کے مطلب جو بھی خرچ آتا ہے ہم کریں گے، تو آپ کو چھوڑ آتے ہیں، جو معروف بندہ ہے فوٹو کاپی کا کام آپ سیکھ لیں، تو پھر ہم لا کے مشین لائبریری میں رکھ لیں گے، تو لوگوں کتاب لے کے جاتے ہیں، آپ ادھر ہی کر دیا کرنا۔ میں نے 15 دن یعنی جو بہت معروف تھا اردو بازار میں، شیخ صاحب جو مشین والے یعنی بہت معروف تھے، بڑا کام تھا ان کے پاس پوری اردو بازار کا، مٹھائی مٹھوئی دے کے مجھے ان کے شاگرد بنا کے چھوڑ کے آئے۔ چھوڑ کے آنے پر نا 15 دن میں جاتا تو مجھے کھڑا کر لیتے اور کام کرتے رہتے۔ 15 دن یہ کام چل، اور ان کا ذہن یہ تھا چھوڑ کے آنے والوں کا کہ 10-15 دن مہینہ لگائے گا ہم اپنی مشین لے آئیں گے۔ تو 15 دن کے بعد مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب میں آپ کو کیوں کھڑا کرتا تھا؟ مجھے کیا پتا، کچھ بتایا تو نہیں ہے۔ تو کہتے جی میں ایک تو یہ فوٹو کاپی کا کام کھڑے ہو کے ہوتا ہے، بیٹھ کے نہیں ہوتا، مشین کھڑے ہو کے استعمال ہوتی ہے، آپ کی پریکٹس کروا رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں چیک کر رہا تھا آپ کو کہ آپ جو کام سیکھنے آئے ہو، جب میں کام کرتا ہوں بٹن مطلب آن کرتا ہوں، کاپی رکھتا ہوں، اس میں کاغذ رکھتا ہوں، اس کا کھولتا ہوں سلسلہ، کہ آپ اپنی پک اس پہ کتنی استعمال کر رہے ہو، آپ میں صلاحیت کتنی ہے، آپ میں طلب کتنی ہے۔ 16ویں دن انہاں پھڑ کے دوسرے بندے کو چھاڑ دیتا۔ اب 15 دن بعد رپورٹ پوچھی کیا سیکھا، میں نے کہا جی کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلے دوسرے بندے کے پاس چلے جائیں، اور دوسرے بندے کے پاس گیا، وہ بندہ بڑا سخی تھا، وہ بندہ کو میرے مزاج کا تھا، نوجوان تھا، ذرا مطلب وہ استاد تھے جیسے خضر علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ مطلب خرچ میں بڑا کبھی چائے آ رہی ہے، کبھی دودھ آ رہا ہے، کبھی مطلب جو ہے لسی آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی فروٹ چاٹ آ رہی ہے۔ تو میں کہا استاد جی آپ کیا کرتے ہو، یہ آپ کا سلسلہ کو لکھتے لکھاتے نہیں، شاہ خرچ بڑے ہو، یہ تو مطلب معاملہ۔ تو اس وقت تو ظاہری بات ہے ہمارے لیے طالب علمی دور میں، ہم تو وہ دور تھا کہ اپنے ناشتے چھوڑ کے پیدل جا کے نیلا گنبد میں کتابیں ملا کرتی تھی، پرانی کتابیں مل جاتی تھی سستی، ہم اپنے ناشتے نہ کرتے، پیسے بچاتے، ہمیں 200 روپیہ ماہانہ ملتا، یا بہت آخر میں جا کے 500 ملتا ماہانہ، لاہور سے کرایہ لگا کے آنا ہوتا تھا۔ تو میں وہ مطلب نہ کھاتے کہ چلے اتوار کے اتوار پرانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں مل جاتی، یہ اسی کا ورثہ نیچے پڑا ہوا ہے لائبریری میں زیادہ تر حصہ۔ تو یعنی انداز ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بتائی نہیں، لیکن اتنے دن مطلب وہ چیک کرتے رہے۔ تو اسی طرح شرطیں عائد کی جا سکتی ہیں، ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی پہلے دن سے سمجھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی بندے کو چیک کرتا ہے، کوئی فوراً داخلہ۔ تو اس لیے جب مطلب علم کے راستے پہ نکلے تو صبر کی ضرورت ہے۔ سال ہو گیا بچے نے کتنا کیا ہے، 3 سال ہو گیا ابھی حفظ ہی نہیں کیا، میں کہتا ہوں ایسے ریڈی میڈ رہ نہیں دے، حقیقت بات ہے یہ۔ میں تو 7 سال جب لگائے تھے نا حفظ میں، 6-7 سال، اس وقت حالت یہ تھی کہ ہمیں کیا پتہ مطلب قرآن کیا ہوتا ہے، تو وہ اللہ نے لوٹا دیے۔ جب قرآن کی تفسیر پڑھی تو سمجھ آیا کہ اللہ نے وہ کام جو لیا تھا نا وہ یہ سمجھانے کے لیے لیا تھا۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے وقف نہیں نہ کرتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نقصان کرے گا۔ جتنے مولویوں پہ استہزاء ہوتے ہیں نا، جو مطلب دین پڑھ کے دوبارہ کوئی اور کام کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی داڑھیوں پہ مذاق، ان پہ عمل کے مذاق، تو وہ ہمیشہ دین کا استہزاء بنتے ہیں۔ جو بچہ کرنا ہے نا اس کو دین کے لیے وقف کر دیں بس، وہ اس کو سمجھ آ ہی جائے گا۔ اگر میری طرح کا کن ذہن بھی ہوا نا 23 سال میں تو سمجھ آ ہی جائے گا۔